لاتخذت ابا بکر خلیلا۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامی الکریم۔ قابل صد احترام معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود میرے ہر دل عزیز دوستوں، ساتھیوں اور بزرگوں، آج کا یہ خوبصورت اجتماع جو تاجدار ختم نبوت اور عظمت صحابہ کے عنوان سے معنون ہے، علماء، خطباء، واعظین، قائدین، مبلغین، آپ حضرات کے سامنے اپنے اپنے خیالات کا اظہار فرما چکے ہیں، اور بالخصوص جرنیل کراچی حضرت علامہ تاج محمد انفی صاحب بہت خوبصورت گفتگو آپ حضرات سے فرما رہے تھے۔ میں نے ان کی تقریر کا آخری جملہ سنا جس میں انہوں نے کہا کہ نبی کی سیرت کا احاطہ نہیں ہو سکتا، خلاصہ ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ خود پوری ایک تقریر اور ایک گہرا سمندر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زندگی میں، علم میں، عمر میں برکت عطا فرمائے۔ میں اس کانفرنس کے انعقاد پر، محنت پر، کوشش اور کاوش پر، اہتمام اور انتظام پر ضلعی ذمہ داران، ٹاؤن کے ذمہ داران اور حلقوں کے ذمہ داران کو شاباش دیتا ہوں، خراج تحسین پیش کرتا ہوں، دعاگو ہوں اللہ تعالیٰ ان کی اس کوشش اور کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا، ہجرت کالونی والوں کو ہجرت کا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، چونکہ ربیع الثانی ہے اور ربیع الثانی میں وہ شخص جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تاجدار ختم نبوت کے ساتھ سفر کیا، اور صرف سفر نہیں کیا بلکہ ایک یادگار اور تاریخی لمحات گزارے جو کائنات میں صرف انہی کو میسر آئے، ان کے علاوہ کسی اور کو نہ میسر آ سکے نہ آ سکتے ہیں۔ ابتدا یہیں سے کرنے لگا ہوں۔ یار آپ لوگ بیٹھ جائیں، یہ منہ میری طرف کر کے بیٹھ جائیں، بیٹھ میری طرف دیکھو ایسے۔ کون سا آپ نے انڈیا کو روکا ہوا ہے؟
اور آپ خود بھی پریشان ہو رہے تھے، چونکہ میری طرف آپ کی پیٹھ تھی، آپ کو نظر نہیں آ رہا تھا، میں نے آپ کے لیے آسانی کے لیے بھی، اور پیچھے والے بیچارے بھی آپ کو دیکھ رہے تھے، ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور تھوڑی سی میری گزارش اسٹیج والوں سے بھی، آپ سے بھی، یہ وقت کم ہی لیں گے، لیکن بیچ میں اٹھنا، روکنا، پکڑنا، اس سے ذرا اجتناب کریں۔ تھوڑا سا وقت مجھے دیں، میں تھوڑا سا آپ کو دوں گا، پھر آپ اپنا وقت لے کے جائیں، میں اپنا وقت لے کے جاؤں گا، اللہ حافظ ہو جائیں گے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ جو ہجرت کا سفر ہے، یہ ہجرت کا سفر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر صدیق نے اکٹھا کیا ہے۔ اور اکٹھا کیسے کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جہاں سو رہے تھے وہاں آپ کے پاس امانتیں تھیں، اور نبی اسی کو کہتے ہیں جس کی سیرت اور صورت پر کوئی انگلی نہ اٹھا سکے، باوجود مخالفت کے وہ لوگ امانتیں پھر بھی حضور کے پاس رکھواتے تھے۔ انہیں پتا تھا کہ اس علاقے میں کوئی امانت دار ہے تو صرف محمد عربی امانت دار ہیں۔ اب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانتیں بھی ہیں ان کی، اور ہجرت کا حکم بھی آ گیا، تو آپ کیا کریں؟ آپ نے اپنی امانتیں اپنے اعتماد والے شخص کے پاس رکھوا دی اور خود آپ نکل پڑے۔ ایک امانتیں حضور کی تھی اور ایک حضور خود امانت تھے۔ جو امانتیں حضور کی تھی، حضور نے وہ امانتیں علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی، اور فرمایا صبح جب ہو تو یہ امانتیں آپ لوگوں کو دے دینا۔ سائل سوال کرتا ہے، آقا آپ اپنے پاس رکھی امانتیں ان کے حوالے کر کے جا رہے ہیں، آپ بھی تو امانت ہیں، آپ کس کی طرف جا رہے ہیں؟ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نکل کر رستے میں چل کر بتا رہے ہیں کہ میں نے اپنی امانتیں علی کے سپرد کر دی ہیں، اور میں اللہ کی امانت ہوں، اللہ نے اپنی امانت ابو بکر کے سپرد کر دی ہے۔ اور یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ علی المرتضی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بستر پر سلایا، حضرت علی حضور کے بستر پر سوئے۔ یار کیا ہی بات ہے، اور کیا ہی عظمت ہے، اور کیا ہی شان ہے کہ بستر نبی کا ہے، وجود علی کا ہے، نبی کے بستر میں علی موجود ہیں۔ نیند کتنی سکون کی آئی ہوگی، راحت کتنی ہوگی، آرام کتنا ہوگا، مزہ کتنا آیا ہوگا، اور لطف کتنا آیا ہوگا۔ ہجرت کالونی کے لوگوں توجہ کرنا میری طرف، ہونا تو یہ چاہیے تھا۔ آج علی کو نیند نہ آتی اس لیے کہ حضور باہر نکلے ہیں، باہر دشمن موجود ہے، اور دشمن کی موجودگی میں حضرت علی کو پریشانی ہوتی، بے چینی ہوتی، اضطراب ہوتا کہ نبی کہاں جائیں گے اور کس طرف جائیں گے۔ لیکن علی بے چینی میں نہیں ہے، علی مضطرب نہیں ہے، علی بے قرار نہیں ہے، علی چین سے، سکون سے، راحت سے نبی کے بستر پہ
چادر اوڑھتے ہیں, سکون کی نیند سو جاتے ہیں. علی آپ کو نبی کا فکر نہیں ہے کہ نبی کا فکر تب کروں جب نبی کسی غیر کے ہاں جانے کا فیصلہ کر لے. نبی جا ہی ابو بکر کے گھر رہا ہے, اور جب نبوت ابو بکر کے گھر جائے پھر علی کو اضطراب نہیں, قرار آ جاتا ہے. پھر نبی کو اضطرار نہیں, قرار آ جاتا ہے. اس لیے کہ کسی غیر کے ہاتھ نہیں, مضبوط ہاتھوں میں جا رہے ہیں. جناب ابو بکر صدیق کی طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل پڑے. آپ اگلی بات بھی آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں آپ کی محبت کو سمیٹنے کے لیے, اور وہ کیا ہے کہ حضور کے دو سفر بڑے اہم ہیں. ایک سفر کو سفر معراج کہتے ہیں, اور ایک سفر کو سفر ہجرت کہتے ہیں. سفر معراج وہ ہے جو آپ زمینوں سے آسمانوں کی طرف گئے. اس سفر میں بھی آپ کا ایک رفیق سفر ہے, اور اس رفیق سفر کا نام جبرائیل امین ہے. اور جبرائیل امین سارے فرشتوں کا سردار ہے, سارے نبیوں کے پاس وہی لے کر آتا ہے. اللہ کا مقرب ترین فرشتہ ہے. اللہ نے ہجرت کی رات میں اسے حضور کا ساتھی چنا, تو ہجرت کی رات میں جناب جبرائیل امین حضور کے دروازے پہ آئے, دستک دی, اور دروازے پر آ کر دستک دینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو لیا, سواری کھڑی کی, اس سواری پر بٹھایا, اور بٹھانے کے بعد آپ انہیں لے کر چلے گئے. میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے؟ کہا سفر ہونے لگا ہے. میں نے کہا سفر میں ساتھ کون ہے؟ جواب آتا ہے سفر میں ساتھ رفیق سفر ہے. یہ رفیق سفر کس کا ہے؟ کہا یہ رفیق سفر تاجدار حرم کا ہے. یہ رفیق سفر امام الانبیاء کا ہے. یہ کیا کرے گا؟ یہ سفر میں ساتھ رہے گا, یہ رستے میں ساتھ رہے گا, سواری کی رکاب کو پکڑے گا, ساتھ لے کر جائے گا, جدھر جدھر رفیق جائے گا رفیق سفر بھی وہاں تک جائے گا. جناب معراج کی رات میں جبرائیل امین حضور کو لے کر زمین سے آسمان کی طرف چل پڑے. فرق سمجھنا, جبرائیل آسمانوں سے زمین پر آئے, اور زمین میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دروازے پر آئے, آقا کو ساتھ لیا اور لے کر چلے گئے. لیکن ایک رات ہجرت کی ہے, ہجرت کی رات میں رفیق سفر کو جناب حضور کے پاس نہیں بھیجا, بلکہ حضور کو رفیق سفر کے ساتھ بھیجا. جاؤ, جا کر اپنے رفیق کو جگاؤ, اٹھاؤ, تیار کرو, ہاتھ تھامو اور سفر پر چل پڑو. حضور اس جگہ سے نکلے جہاں پر موجود تھے, بستر پر علی کو لٹایا, اپنی امانتیں علی کے حوالے کر دی, اور جناب رسول اللہ اس گھر سے نکلے. رخ کس طرف کو ہے؟ جا کہاں کو رہے ہیں؟ اگر میں بتاؤں گا تو آپ لوگ کہو گے مولانا صاحب آپ کی تو صدیق سے محبت ہے, آپ صدیق کو کائنات کا سب سے عظیم ترین شخص سمجھتے ہیں, افضل البشری بعد الانبیاء کہتے ہیں. آپ تو ان کی بات کریں گے, لیکن یہ تو بتائیے حضور گئے کس طرف ہے, جا کس طرف رہے ہیں؟ میں نے کہا میں نہیں بتانا چاہتا, میں یہ بات صدیق کے دشمن سے کہلوانا چاہتا ہوں, رسول کے دشمن سے کہلوانا چاہتا ہوں, خدا کے دشمن سے کہلانا چاہتا ہوں کہ حضور کہاں گئے ہیں. جب چھاپا مار ٹیم نے اس جگہ پر چھاپا مارا جہاں حضور موجود تھے, اور دیکھا کہ حضور نہیں ہیں, موجود نہیں ہیں, اور حضور یہاں سے نکل پڑے ہیں,
तो छापा मार टीम का सरबराह और सरगुन्ना अबू जहल कहता है तेज चलो और जल्दी चलो। पूछा जाता है कहाँ जाना है, किधर को जाना है, ठिकाना तो मालूम नहीं है, जगह तो मालूम नहीं है, होंगे कहाँ इसका तो कोई पता नहीं है, लोकेशन तो लगी हुई नहीं है, कोई आला तो बताने वाला नहीं है। अबू जहल कहाँ को जा रहा है? अबू जहल ज़बान हाल से कहता है मैं जानता हूं, मेरे इल्म में है, मुझे आदत का पता है, मिजाज का पता है। हिजरत कॉलोनी के लोगों तवज्जो मेरी तरफ करो। अबू बकर कहता है मुझे हालात का पता है, मिजाज का पता है, तबीयत का पता है, आदत का पता है, मोहब्बत का पता है, ताल्लुक का पता है, दोस्ती का पता है। इस घर से निकला है, कहीं और जा नहीं सकता। जहां जाएगा लोकेशन तुम्हें मालूम नहीं, मुझे मालूम है। ये रुख किस तरफ का आएगा, जाएगा किस तरफ को, दरवाजा कौन सा होगा, घर कौन सा होगा, मैं जानता हूं। लोग हैरत से पूछते हैं अबू जहल तुझे कैसे पता चल गया? का अदाओं से वाकिफ हूं, मक्का में रहता हूं, रोजाना देखता हूं। साथ होता कौन है, साथ निभाता कौन है, साथ जुड़ता कौन है, साया कौन है, साई की तरह रहता कौन है, हर तरफ साथ चिपका हुआ कौन है, जुदा होता कोई, निगाहें कहां उठती हैं, पसंद किसको करते हैं, मोहब्बत किससे करते हैं, उल्फत किससे करते हैं, एतमाद किस पर है, एतमाद किस पर है, मोहब्बत किसके हैं। इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूं कहीं और नहीं जाएगा, एक ही घर पे जाएगा। मैंने कहा था मुझसे पूछोगे रफीक सफर कौन है, मैं नाम बताऊंगा तो बात को मोहब्बत में उड़ा दोगे। मैं मोहब्बत की दुनिया में नहीं बता रहा, दुश्मन की जबान से बता रहा हूं। वो कहते हैं आओ चलते हैं, फिर सिर्फ कहा नहीं चला नबी को ढूंढने के लिए। अबू जहल चल रहा है, सफर कर रहा है। तवज्जो, नबूवत को ढूंढते ढूंढते अबू जहल सदाकत के दरवाजे पर पहुंच गया। जाकर दरवाजे पर दस्तक दी। साथ वाले कहते हैं यहां क्यों आ रहा है, यहां क्यों आ रहा है, इस जगह क्यों आया है? अबू जहल ज़बान हाल से उन्हें भी कह रहा है और अपनी औलाद से भी कह रहा है, उस जमाने के लोगों को भी पैगाम दे रहा है और आने वाली अपनी नस्ल को भी पैगाम दे रहा है। नबूवत को ढूंढना है, नबूवत को ढूंढना है, इमामुल अंबिया को ढूंढना है, कहीं और नहीं मिलेगा। मैंने कहा नबूवत जब नजर ना आए तो कहां मिलेगी? ज़बान हाल से कहता है मेरी निगाहों के देखा हुआ तजर्बा है, नबूवत जब कहीं नजर ना आए तो सदाकत के दरवाजे पर चले जाओ, सदाकत भी मिल जाएगी और नबूवत भी मिल जाएगी। मैं अभी सफर कर रहा था आपके जलसे की तरफ, मेरे हाथ में दरूद शरीफ की किताब थी। मैं उस दरूद शरीफ को पढ़ रहा था कि मेरे ज़हन में सवाल आया कहां जा रहे हो? तो जवाब आया कि हिजरत कॉलोनी। ऊंची कहो और ऊंची कहो, हिजरत कॉलोनी। मैंने कहा आज हिजरत कॉलोनी वालों को हिजरत क्यों ना समझाऊं, राज हिजरत क्यों ना बताऊं?
ہم سفر ہجرت کیوں نہ بتاؤں، رفیق ہجرت کیوں نہ بتاؤں، آج وہ منظر کیوں نہ دکھاؤں۔ چلو ہجرت کالونی والوں سے آج ہجرت کی بات ہجرت میں ہو جائے۔ کہو سبحان اللہ، اونچی کہو سبحان اللہ۔ ابو جہل کہاں جا رہے ہو؟ کہا نبی کو تلاش کرنے۔ کہاں جا رہے ہو؟ نبی کو روکنے۔ میرے دونوں جملوں پر غور کرنا، آج کچھ مزے کی گفتگو کر لیتے ہیں۔ کہاں جا رہے ہو؟ نبی کو تلاش کرنے۔ تلاش کیوں کر رہے ہو؟ نبوت کو روک رہے ہیں۔ توجہ میری طرف کرنا، نبی کو تلاش کرنے جا رہے ہو۔ کہاں ملے گا؟ یہاں تو نہیں ہے، کہاں ملے گا؟ ابو جہل دشمنی میں کہتا ہے، محبت میں مجھے پتا ہے حضور نبوت ابو بکر کے پاس ملے گی۔ میں پھر جملہ کہنے لگا ہوں، کیوں نکلے ہو؟ کہا حضور کو تلاش کرنے کے لیے۔ کیوں تلاش کرتے ہو؟ کہا حضور کو روکنے کے لیے۔ میں نے کہا تلاش کہاں کرو گے؟ کہا ابو بکر کے گھر میں۔ میں نے کہا اگر نبی ابو بکر کے گھر میں ملے گا پھر تم روک نہیں سکو گے۔ پھر تم روک، اونچی اونچی اونچی، اس سفر کو روک نہیں سکو گے، اس کارواں کو روک نہیں سکو گے، اس چاہت کو روک نہیں سکو گے، اس محبت کو روک نہیں سکو گے، اس عقیدت کو روک نہیں سکو گے، اس ساتھ کو روک نہیں سکو گے، اس دوستی کو روک نہیں سکو گے، اس نباہ کو روک نہیں سکو گے، اس وفا کو روک نہیں سکو گے، اس تعلق کو روک نہیں سکو گے، اس رشتے کو روک نہیں سکو گے۔ کیوں جا رہے ہو؟ کہ نبی کو تلاش کرنے کے لیے۔ میں نے کہا تلاش کیوں کر رہے ہو؟ کہ یہ سفر روکنے کے لیے۔ میں نے کہا تم تلاش بھی کر لو گے، روک نہیں سکو گے۔ کسی نے کہا رکے گا کیوں نہیں؟ میں نے کہا جب رفیق سفر مضبوط مل جائے، معتمد مل جائے، قریبی مل جائے، دلبر مل جائے، جانی مل جائے، دلربا مل جائے، چاہت مل جائے، آرزو مل جائے، پھر روکنے والے روک نہیں سکتے۔ نبوت صداقت کے ساتھ، صداقت نبوت کے ساتھ، حضور صدیق کے ساتھ، صدیق حضور کے ساتھ یہ چل پڑے ہیں۔ آؤ کسی میں ہمت ہے تو روک کر دکھاؤ۔ بابا کوئی روک سکے تو روک کر دکھاؤ۔ ابو جہل سے لے کر ابو جہل کی اولاد تک، ابو جہل سے لے کر ابو جہل کی نسل تک، ابو جہل سے لے کر ابو جہل کی ذریت تک پٹتے پٹتے مر گئی، روتے روتے مر گئی، چیختے چیختے مر گئی، آؤں میں سسکیوں میں ڈوبتی چلی گئی۔ نہ نبوت رک سکی، نہ صداقت رک سکی۔ جی ہاں، ہجرت کی سفر میں جبرائیل آئے حضور کو لینے۔ نہ اگرچہ ہجرت میں جبرائیل نہیں تھے مگر معراج میں صدیق غیر حاضر نہیں تھے۔ ذکر عرشوں پہ ہوا تھا، ذکر کیا ہوا تھا؟ جبرائیل ایک تو ہے ایک میں ہوں۔ سفر بڑا لمبا ہے، داستان بڑی عجیب اور عجیب ہے۔ واپس جاؤں گا تو مانے گا کون؟ واپس جاؤں گا تو مانے گا کون؟ رفیق معراج جواب دیتا ہے اور جواب میں رفیق ہجرت آ جاتا ہے۔ رفیق معراج جواب دیتا ہے، جواب میں رفیق ہجرت آ جاتا ہے۔ توجہ کرنا، سوال حضور کا ہے، سوال حضور کا ہے، جواب جبرائیل کا ہے، نام صدیق کا ہے۔
درود شریف پڑھا ہوا ہے، کوئی گپ تو نہیں؟ بھئی توجہ رہے، سوال حضور کا ہے، جواب جبرائیل کا ہے، اور نام اونچی میرا ہجرت کی سفر میں جناب ابو بکر ساتھ ہے، معراج کی سفر میں جبرائیل ساتھ ہے، فرشتوں کی صفوں میں تلاش کرو تو جبرائیل جیسا کوئی نہیں ہے، فرشتوں کی صفوں میں سبھی فرشتے سبھی پاک ہیں، کسی سے کوئی گناہ نہیں ہے، سبھی تابعدار ہیں، سبھی مانتے ہیں، مگر ان صفوں میں تلاش کرو تو جبرائیل سا کوئی اور نہیں ہے، اور نبی کے رفیق بہت ہیں، مگر رفیقوں میں تلاش کرو تو ابو بکر جیسا کوئی اور، فرشتوں میں وہ اکیلا تھا، بشروں میں یہ اکیلا تھا، آسمان والوں میں وہ اکیلا تھا، زمین والوں میں یہ اکیلا تھا، اپنے رتبے میں وہ بے مثال تھا، اس رتبے میں یہ بے مثال تھا، سفر دونوں عظیمت کے تھے، بزدل چل سکتا ہی نہیں تھا، معمولی چھوٹا بندہ جا سکتا ہی نہیں تھا، جب معراج تھی تو جبرائیل تھا، جب ہجرت تھی تو صدیق تھا، جبرائیل سا فرشتوں میں کوئی نہیں ہے، اور صدیق سا صحابہ میں انسانوں میں، دنیا والوں میں، زمین والوں میں کوئی نہیں، ہاتھ ہلا کر کہو کوئی نہیں، صدیق سا کوئی نہیں، ابو بکر سا کوئی نہیں، یار غار جیسا کوئی نہیں، سسر رسول جیسا کوئی نہیں، خلیفہ بلا فصل جیسا کوئی نہیں، نبی کے یار جیسا کوئی نہیں، وفار جیسا کوئی نہیں، قرۂ عزب کوئی نہیں، افضل البشری بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد سب سے بڑا درجہ رکھنے والے کا نام ہی ابو بکر ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے، توجہ میری طرف ہے نا، یہ جا کیوں رہے، بلا کیوں نہیں رہے، یہ جا کیوں رہے، بلا کیوں نہیں رہے، جس کے پاس جا رہے ہیں اس کو تو اشارہ کریں، وہ پاؤں کے بل نہیں سر کے بل چل کر آنے کو تیار ہے، اسے تو اشارہ چاہیے، جا کیوں رہے، بلا کیوں نہیں رہے، بلاتے کیوں ہیں، جاتے کیوں ہیں، توجہ، میں ایک اپنا تخیل پیش کرنے لگا ہوں، کہو سبحان اللہ، اپنا تخیل پیش کر، کہو سبحان اللہ، بلایا اس لیے نہیں کہ کوئی کہے گا یہ آیا تھا خلافت لینے کے لیے، کوئی کہے گا یہ آیا تھا خلافت لینے کے لیے، بلایا نہیں، خود کہے، کوئی کہے گا وہ آیا تھا خلافت دینے کے لیے، کل کو کوئی کہہ دے گا یہ تو گیا تھا خلافت لینے کے لیے، کہ آج تو جا، ہاتھ سے پکڑ ساتھ لے جا، توجہ، یارو مجھے بتاؤ، آپ کے گھر میں رات کو آپ کی پارٹی کا لیڈر آ جائے، خوش ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے؟ ملک کا وزیر اعظم آ جائے، خوش ہو جاؤ گے؟ صدر آ جائے، کوئی کمشنر، ہوم کمشنر، فلاں کمشنر، یہ کمشنر، ایس پی، ڈی آئی جی، آئی جی، ایس ایچ او آ جائے، خوش ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے؟ بھائی کوئی استاد ٹیچر آ جائے، خوش ہو جاؤ گے نہیں ہو جاؤ گے؟ اور کسی کے گھر میں کوئی وزیر آئے گا، کسی کے گھر میں صدر آئے گا، کسی کے گھر میں پارٹی کا لیڈر آئے گا، ابو بکر تیری عظمتوں کو کروڑوں سلام ہے، تیرے گھر پر کائنات کا سردار آ گیا۔